ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کے بعد ایک اور طویل مدنی سورت سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران بھی 20 رکوع اور 200 آیات پر مشتمل طویل مدنی سورت ہے، اور اس میں تقسیم اس طرح ہے کہ پہلے 10 رکوع میں زیادہ ذکر آئے گا بنی اسرائیل کا البقرہ کی طرح، البتہ بنی اسرائیل میں سے نصارہ کا ذکر زیادہ آئے گا۔ البقرہ میں یہود کا ذکر زیادہ تھا، آل عمران میں نصارہ کا ذکر زیادہ، اور پھر 11ویں رکوع سے 20ویں رکوع تک زیادہ بیان آئے گا نبی اکرم علیہ السلام کی امت کے تعلق سے۔ اس صورت میں اور البقرہ میں بڑی مشابہت ہے۔ الزہراوان، 2 روشن صورتیں ان کو حضور نے قرار دیا، البقرہ آل عمران کو، اور حضور نے فرمایا علیہ السلام تلاوت کیا کرو، یہ سایہ کریں گے بادلوں کی مانند تم پر قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ دونوں صورتوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت اور پچھلی امت کا بیان جیسے کہ ذکر ہوا۔ دونوں کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، دونوں کے اختتام پر بڑی جامع دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائیں۔ تو یہ جوڑے جوڑی کی نسبت ہے، ان دونوں صورتوں میں مضامین کی مشابہت بھی ہمیں ملتی ہے۔ پس منظر تھوڑا ذہن میں رکھیں، نجران کا ایک علاقہ تھا، سن 9 ہجری کی بات تھی، نصارہ کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور ان کا ڈائلاگ حضور سے ہوا، اور نصارہ کے غلط عقائد کا رد اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ غلط عقیدے جو عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں ان کے تھے، اس کا رد بھی ہے، اور توحید کی خالص دعوت ان کے سامنے رکھی گئی۔ آگے چلیں گے تو مزید تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ اول 10 رکوع میں اب ابتدائی ایک بات آ رہی ہے، اور پھر نصارہ کے حوالے سے کلام انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ از خود زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس اللہ سبحانہ وتعالی نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب یعنی قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا آیا جو اس سے قبل ہیں، اور اللہ تعالی نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل میں بھی ہدایت تھی، مگر ان کتابوں میں اب تحریف ہو چکی، تبدیلی ہو چکی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرقان کو نازل فرمایا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام قرآن۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، بے شک جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ تو ہے جو تمہاری صورت گری فرماتا ہے ماں کے رحم میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ماؤں کے بطن میں بچوں کو پرورش دینے والا کون؟ صورت گری کرنے والا کون؟ اللہ۔ آگے ذکر آئے گا بغیر باپ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والا کون؟ بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ ذکر آگے مزید آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں 2 قسم کی آیات کا ذکر ہے، محکمات اور متشابہات۔ محکمات وہ جن میں واضح احکامات موجود، اور متشابہات وہ جن میں تھوڑا معانی کے اعتبار سے تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ اہم موضوع ہے، اس پر ہم کلام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات اور دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری۔ ہم نے آغاز کیا ہے سورہ آل عمران کے متعلقہ، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ محکمات اور متشابہات، 2 قسم کی آیات کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی تو اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن حکیم کو نازل فرمایا، اس میں محکم آیات بھی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہات ہیں۔ محکمات کا مطلب واضح کلیئر، شریعت کے احکامات، ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، راہ خدا میں انفاق کرو، سود کو چھوڑ دو،
یہ کتاب کی اصل ہیں، یہی تقاضے جو اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ کچھ ہے متشابہات جن کے مفاہیم ہم پر واضح نہیں ہیں۔ اول تو ہماری کم علمی، اور پھر یہ امور غیب میں سے بہت سارے معاملات ہیں، اللہ کی کرسی کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں، مگر یہ سب کچھ ہے قرآن حکیم میں۔ تو ہر آیت قرآن پاک کی حق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے نازل فرمائی۔ ہاں ان میں محکمات ہیں اکثر اور کچھ متشابہات ہیں۔ اب جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے اور سچے ایمان والوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، یہ کانٹراسٹ آگے آ رہا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، سو وہ اس سے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں فساد تلاش کرنے کی غرض سے اور اس کا مطلب تلاش کرنے کی غرض سے۔ ان کے دل میں ٹیڑھ ہے، اگر دل سیدھے ہوں تو جو حکم آیا اس پر عمل کریں، کرنے کے کام کرتے نہیں، نان ایشوز کے اوپر بحثیں کرتے ہیں اور ایسے سوالات اٹھاتے ہیں کہ جس کا کوئی عمل سے، عقیدے سے، نجات سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو فتنہ پرور قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑیں گے، بحث میں لگیں گے، بال کی کھال نکالیں گے، اس میں سے کوئی فتنہ تلاش کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے یا کچھ تعویل معلوم کرنے کے لیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کی ٹھیک ٹھیک تعویل، اس کا ٹھیک ٹھیک مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور جو علم میں پختگی رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس سب پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، محکمات بھی رب کی طرف سے، ایمان بھی ہے، احکام پر عمل بھی ہے، متشابہات بھی رب کی طرف سے، یہ ہے مؤمنانہ طرز عمل۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں، یہ ہے مؤمنانہ طرز عمل۔ اور یہ دلوں کا ٹیڑھ آ جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے دعا سکھائی جا رہی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ جبکہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے۔ تو دل ثابت قدم رہے اور ٹیڑھے ہو جانے سے بچ جائیں، اس کی دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے، اور یہ دعا معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ ترجمہ بھی ذہن میں رکھ کر یہ دعائیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی اپنے معاملات میں دیکھیں، شریعت کے بہت سارے واضح احکامات ہیں۔ نماز کے بارے میں سوال لوگ نہیں کرتے، سود کو چھوڑنے کے بارے میں مولوی صاحب اگر سود میں کماؤں گا تو کیا ملے گا پوچھنے کو تیار نہیں ہوتے، مگر ایسے سوالات کرتے ہیں۔ گریڈ 6 کا بچہ سوال کرتا ہے طلاق کے مسائل کے بارے میں، بیٹا تو اپنی تعلیم تو پوری کر لے، میٹرک کرے گا، انٹرمیڈیٹ کرے گا، گریجویٹ کرے گا، ماسٹرز کرے گا، شادی ہوگی، نکاح ہوگا، اس کے بعد طلاق کے معاملات ہیں، مگر بس بیس لیس سوالات، فضولیات کے اندر سوالات، سوال 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 سوال، عمل کے میدان میں زیرو کا معاملہ۔ اللہ اس طرز عمل سے بچائے اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچائے اور ہمیں محکمات اور متشابہات دونوں پر ایمان عطا فرمائے، اس کے بغیر تو ایمان والے نہیں، اور جو تقاضے ہیں اور احکام ہیں ان پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، مراد قیامت کا دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔